بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 115 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے یقیمون کے تیسرے معنی۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ او یتشمرون لادائها سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ او یتشمرون لادائها من غیر فطور ولا طغیان، یا یقیمون الصلاۃ کے معنی ہے کہ وہ لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے بغیر سستی اور بغیر کوتاہی کے کوشش کرتے ہیں۔ من قولہم قام بالامر واقامہ اذا جد فیہ وتجلد، اور یہ معنی ماخوذ ہیں عرب کے قول قام بالامر واقامہ سے، جب کہ کسی کام کو کوشش و قوت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ وضدہ قعد عن الامر وتقاعد، اور اس کی ضد قعد عن الامر وتقاعد ہے۔ او یؤدونہا، اور اس کے حوالے سے اس کے معنی کو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام سے سست ہو کر بیٹھ رہنا، یا معنی ہے کہ وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے جو ہے وہ عبر عن الاداء بالاقامۃ لاشتمالها على القیام کما عبر عنها بالقنوت والرکوع والسجود والتسبیح۔ تو فرمایا نماز کے قیام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ادائیگی نماز کو اقامت کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا، جیسا کہ نماز کو قنوت و رکوع اور سجود و تسبیح کے لفظ سے دوسرے مواقع پر تعبیر کیا گیا ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیمون کے تیسرے معنی جو ہیں وہ یتشمرون سے بیان کرتے ہیں، یعنی نماز کو بغیر سستی اور کوتاہی کے چستی و توانائی کے ساتھ ادا کرنا۔ اچھا، یہ معنی ماخوذ ہیں قام بالامر واقامہ سے۔ یہ عرب والے اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی شخص کسی کام کو جو ہے وہ قوت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں قعد عن الامر وتقاعد آتا ہے، یعنی اپوزٹ برعکس صورت میں، جس کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کو سستی کے ساتھ ادا کرنا، ہمت ہار کے بیٹھ جانا۔ تو گویا کہ اس کے معنی خود تو قوت کے ساتھ ادا کرنے، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی اس کے مخالف سستی کے آتے ہیں۔ یقیمون کا استعمال یقیمون الصلاۃ کے اندر اس تیسرے معنی کے اعتبار سے مجاز مرسل ہے، اور مجاز مرسل اس طور پر ہے کہ مسبب یا ملزوم بول کر اس کا سبب یا لازم مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ اقامت کے اصل معنی سیدھا کھڑا کر دینا اور سیدھا کر دینا، یہ چستی اور توانائی کے سبب سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب تک چستی اور توانائی سے کام نہ لے تب تک کسی چیز کو سیدھا کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو گویا سیدھا کھڑا کرنا یہ مسبب ہوا، اور چستی و توانائی کے ساتھ کام کرنا یہ اس کا سبب ہوا۔ تو پس اقامت جو سیدھا کھڑا کرنے کے معنی میں ہے وہ مسبب ہے، اور قوت اور چستی کے ساتھ ادا کرنا اور
توانائی بلکہ سستی نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا جو چستی کے ساتھ ادا کرنے کے معنی میں ہے، یہ سبب ہے۔ تو بس یقیمون الصلاۃ میں مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے، اور مسبب بول کر سبب مراد لینا اسی کو تو مجاز مرسل کہتے ہیں، تو یہ مجاز مرسل کے قبیل سے پھر ہو گیا۔ چوتھے معنی ادائیگی کے ہیں، یعنی اقامت بول کر ادائیگی مراد لی گئی ہو، اور یہ بھی استعمال جو ہے وہ مجاز مرسل کے طور پر ہے، اور مجاز مرسل اس طور پر ہوگا کہ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی قیام بول کر صلاۃ مراد لی گئی ہے۔ اس کی تشریح وہ اس طور پر ہوگی کہ یقیمون الصلاۃ میں حمزہ جو ہے وہ تسییر کا ہے، اور تسییر کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو صاحب مآخذ بنا دینا، یعنی جو صرف کے اعتبار سے اگر بات کریں تو علم صرف میں خاصے ہوتے ہیں، ابواب کے خاصے ہیں، اور پھر خاصیات جن کو تعبیر کیا جاتا ہے، طلب ماخذ، اتخاذ ماخذ، تو یہ جو چیزیں ہیں تو اس حوالے سے فرمایا ان میں ایک تسییر آتا ہے، تو کہتے ہیں تسییر کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ بس یقیمون الصلاۃ کے معنی وہ یہ ہوں گے کہ وہ لوگ جو نماز کو قیام والا بنا دیتے ہیں، اور قیام بول کر تمام ارکان کی ادائیگی یہاں سے مراد ہے، کیونکہ قیام ایک جز ہے نماز کے تمام ارکان کی ادائیگی، وہ اس کا کل ہے، تو گویا صلاۃ کل ہے اور قیام اس کا جز ہے، اور جز بول کر یہاں پر وہ کل مراد لیا گیا ہے، اور ایسا قرآن پاک میں بہت زیادہ واقع ہوا ہے کہ اجزائے صلاۃ بول کر ساری نماز کی ادائیگی مراد ہے۔ چنانچہ نماز کا ایک جز قنوت ہے جس کے معنی قیام کے ہیں۔ اب جیسے قانتین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، تو اب قنوت کا معنی وہ قیام کے ہیں، اس کو بول کر صلاۃ کاملہ کا ارادہ وہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ عورت نمازیوں میں سے تھی، یعنی یہاں پر وہ عورت سے مراد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اب یہاں یعنی وہ عورت نمازیوں میں سے تھی، تو دیکھیں یہاں قانتین جو جز ہے اس کو بول کر مسلین مراد لیا گیا جو کہ کل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ رکوع کرو، مطلب پوری نماز کا ہے، تو جز بول کر کل نماز مراد لی گئی ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ ہوگا صلوا مع المصلین، کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اور اسی آیت سے بعد حضرات کے نے وجوب جماعت پر استدلال بھی کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ کے اندر جز بول کر کل صلاۃ مراد لی گئی ہے، ساجدین سے مراد مصلین۔ اسی طرح تسبیح جو نماز کا ایک معمولی جز ہے، اس کو بول کر کل صلاۃ مراد لی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ فلولا انہ کان المسبحین، یہاں مسبحین معنی میں مصلین کے ہے، پس جب تسبیح جو ایک معمولی جز ہے اسے بول کر کل صلاۃ مراد لی گئی ہے، تو قیام جو اہم رکن ہے نماز کا، تو دوسرے اہم رکن یعنی جیسے قرات پر مشتمل بھی ہے، تو اس کو بول کر کل صلاۃ مراد لی جا سکتی ہے۔ تو بہر نوع یقیمون الصلاۃ کے اندر جز بولا گیا ہے اور مراد اس سے کل ہے، اور اسی کو مجاز مرسل بھی کہتے ہیں۔ اب
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز میں قیام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہوگا وہ پوری نماز ہوگی، اس کا صرف جزء قیام مراد نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص مجاز مرسل کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت بھی لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔